السلام علیکم۔ سلطان مراد خان کے وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد خان عیسائی کوچک میں تھا، جس کی عمر اس وقت 21 سال چند ماہ کی تھی۔ اس سے پیشتر محمد خان ثانی 2 مرتبہ جبکہ اس کی عمر صرف 15-16 سال کی تھی، باپ کی زندگی میں تخنشی ہو چکا تھا، جس کا ذکر میرے پہلے ویڈیو میں آ چکے ہیں۔ مراد خان ثانی کے وفات کے بعد اراکین سلطنت نے عیسائی کوچک میں محمد خان ثانی کے پاس خبر بھیجی اور وہ بلا توقف وہاں سے روانہ ہو کر درہ دنیال کو عبور کر کے ایڈریانوپول پہنچا اور وہاں مراسم تخنشینی ادا کیے گئے۔ شاہ سرویا کی بیٹی سے مراد ثانی کا ایک اور بیٹا تھا، جو بھی صرف 8 مہینے کا بچہ تھا۔ جب محمد خان ثانی کے تخنشینی کے مراسم ادا ہو رہے تھے اور اراکین سلطنت اطاعت اور فرمانبرداری کے بیعت کر رہے تھے، تو ینگچری فوج کے سردار نے یہ حرکت کی کہ سلطان محمد خان کی عطا کے بغیر اس بچے کو حمام میں لے جا کر قتل کر دیا۔ غالباً یہ کام اس نو مسلم سردار نے محمد خان کی حمایت میں کیا اور اپنے نزدیک اچھی خدمت بجا لایا، کیونکہ یہ لڑکا جوان ہو کر اپنی ماں یعنی سروین شہزادی کے سبب سرویا والوں اور دوسرے عیسائیوں سے مدد پا کر سلطان محمد ثانی کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے۔ لیکن سلطان محمد خان ثانی نے ینگچری سردار کے اس ظالمانہ و سفاکانہ فعل کو سخت ناپسند کیا اور اپنے اس سوتیلے بھائی کے قصاص میں اس کو قتل کیا۔ چونکہ 6 سال پہلے محمد خان ثانی اپنے باپ کے زمانے میں 2 مرتبہ توڑے وقفے کے لیے تخنشی ہو کر کسی اولوالعزمی اور بلند ہمتی کا اظہار نہ کر سکتا تھا، اسی لیے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کمزور اور سست رائی سلطان ثابت ہوگا۔ حالانکہ یہ قیاس کرنا ایک غلطی تھی۔ اس زمانے میں وہ 15-16 سال کا لڑکا اور اب 21-22 سال کا جوان تھا۔ یہ 6 سال اس نے کھیل کود میں نہیں گزارے تھے، بلکہ وہ حکومت اور سلطنت کی قابلیت کے بڑھانے میں برابر ترقی کرتا رہا۔ عالموں اور روحانی لوگوں کے صحبتوں نے اس کے اخلاق اور قوت ارادے کو بہت کچھ پختہ کر دیا تھا۔ یورپی مورخین عام طور پر اس کو اپنے صغر سن سوتیلی بھائی کا قاتل بتاتے ہیں، مگر وہ اپنی اس غلط بیانی میں اس لیے معذور ہے کہ محمد خان ثانی قسطنطنیہ کا فاتح ہے اور اس کو ملزم قرار دینا شاید عیسائی مورخ صواب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس بات پر سب متفق ہے کہ ینگچری فوج کے سردار نے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ اس کا بھی سب کو اقرار ہے کہ سلطان محمد خان نے اس سردار کو قصاص میں قتل کرایا، مگر وہ کہتے ہیں کہ سردار نے محمد خان ثانی کے حکم سے اس کو قتل کیا تھا۔ لیکن سوچنے اور غور کرنے کے بات یہ ہے کہ سلطان محمد خان کو سردست اس چھوٹے بچے سے کسی قسم کا بھی کوئی اندیشہ نہ تھا۔ وہ اپنی تخنشینی کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس لڑکے کی جان لینے کی تدابیر عمل میں لا سکتا تھا۔ اس شیرخوار بچے کو تخت نشین کرنے کا کسی رکن سلطنت کو مطلق خیال تک بھی نہیں آیا تھا، بلکہ سب ایڈریانوپول میں محمد خان کا انتظار کر رہے تھے۔ ینگچری فوج کا سردار عیسائی کوچک سے سلطان محمد خان کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ پہلے ہی سے ایڈریانوپول میں موجود تھا۔ اگر یہ کام سلطان محمد خان کو کرانا تھا تو وہ اپنے ان سرداروں میں سے کسی کو اس کام پر مامور کرتا جو اس کے ساتھ عیسائی کوچک سے آئے تھے اور جن پر اس کو ہر طرح کا بھروسہ تھا۔ ایڈریانوپول میں آتی ہی ایک ایسے سردار کو جو اس کے لیے کوئی مانوس شخص نہ تھا، یہ ظالمانہ حکم دینا معمولی احتیاط کے بھی خلاف تھا۔ پھر یہ کہ وہ سردار
جب اپنے اس ناشدنی کام کی پاداش میں قتل کیا گیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس راز کو فاش نہ کیا۔ سروین شہزادی یعنی محمد خان کی سوتیلی ماں خود ان لوگوں میں شامل تھی جو تخنشینی کی مبارکباد دینے آئے۔ سلطان محمد خان ثانی کے آئندہ زندگی میں اس قسم کی کوئی مثال نظر نہیں آتی، اور اس باحوصلہ، نیک دل اور باخدا سلطان سے ہرگز اس قسم کی احمقانہ حرکت کی توقع نہیں ہو سکتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ینگ چری فوج چونکہ سلطنت عثمانیہ کے بڑی لاڈلی فوج سمجھی جاتی تھی، اس لیے اس فوج اور اس فوج کے سرداروں میں عام طور پر خود سرائی و خودسری کے علامات پیدا ہونے لگے تھے۔ سلطان مراد خان ثانی کے زمانے میں بھی ان لوگوں سے اس قسم کی حرکات سرزد ہو چکے تھے۔ اس نوجوان سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس سردار نے ایسی قسم کا احسان اس پر کرنا مناسب سمجھا۔ یہی دھوکہ قسطنطنیہ کے قیصر قسطنطین کو ہوا، جس کی وجہ سے اس کو قسطنطنیہ اور اپنی جان دینی پڑی۔ اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 852 ہجری میں سلطان مراد ثانی سے 3 سال پیشتر قیصر جان پلیولوکس کی فوت ہونے پر قیصر قسطنطین دو ازدہم قسطنطنیہ میں تخنشین ہوا۔ قسطنطین دو ازدہم بھی اپنی پیشروں کے مانند خوب چالاک و چکس آدمی تھا۔ اس نے سلطان مراد ثانی کے وفات اور سلطان محمد خان کی تخنشینی پر ایشیائی کوچک کے سرکش اور باغیانہ خیالات رکھنے والے امیروں کو سہارا دے کر فوراً ایک بغاوت برپا کرا دی، جس کے سبب سلطان محمد خان کو ایشیائی کوچک میں جا کر باغیوں کو ٹھیک اور وہاں کے انتظام کو درست کرنا پڑا۔ ابھی سلطان ایشیائی کوچک کے انتظام سے فارغ نہ ہوا تھا کہ قیصر قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان مراد خان کی زمانے میں خاندان عثمانیہ کا ایک شہزادہ اورحان نامی ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات ضروریہ کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے اس میں اضافہ کرو، ورنہ ہم اس شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آزاد ہو کر تم سے ملک چھین لے گا۔ قیصر چونکہ سلطان محمد خان ثانی کو ایک کمزور طبیعت کا سلطان تصور کیے ہوئی تھا، اس لیے اس نے اس دھمکی کے ذریعے سلطان سے روپیہ اینٹنا اور اس کو دبانا چاہا۔ اگر واقعی سلطان محمد خان ایسا ہی کمزور اور پست ہمت ہوتا جیسا کہ قیصر نے سمجھا تھا تو وہ ضرور ہی اس دھمکی سے ڈر جاتا اور قیصر قسطنطین کی نہ صرف ایسی بلکہ آئندہ مطالبات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن سلطان محمد خان ثانی سکندر یونانی اور نیپولین فرانسیسی سے زیادہ قوی قلب اور ارادے کا مالک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرح کام نہ چلے گا، اور جب تک اس عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے گا تو سلطنت عثمانیہ کا قیام اور استحکام ہمیشہ محض خطر ہی میں رہے گا۔ اس وقت سلطان نے قیصر کے الچیوں کو ٹال دیا اور کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ سلطان محمد خان ثانی کے حالات زندگی پر اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا ویڈیو میں بناتے ہی سب سے پہلے آپ اس سے مستفید ہو جائیں۔